میرے بھائیو، رمضان مبارک رحمتوں کا اور بخشش کا اور تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پورا ایک رکوع رمضان مبارک سے متعلق نازل فرمایا، اور یہ رمضان مبارک کی ایک خصوصیت ہے۔ باقی احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے نماز کے احکامات پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، حج کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں، لیکن رمضان مبارک اور روزوں کا ذکر پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کا پورا رکوع ہے، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ سارے احکامات اس کے اندر بیان ہو گئے، میں نے کافی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اسے کور کیا ہے۔ سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، پرہیزگاری کی روش اختیار کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ تینوں الفاظ موجود ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص ایمان اور احتساب، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت اور پرہیزگاری کی نیت ہو، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی نیت، اس کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، وطر بھی کہتے ہیں، یہ چاروں ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جس نے شب قدر کا قیام کیا، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، 5 میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ 700 کا بھی عدد محاورتاً ہے، اس کو بے شمار ہی سمجھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ جزا کیا؟ وہ اس میں ہی آگے موجود ہے کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں نصیب کرتا ہے، ایک افطار کے وقت جب اس کی تکلیف وقتی طور پر مکمل ہو جاتی ہے اور آسائش آ جاتی ہے، پیاس کو بجھانے کی شکل میں، کھانا کھانے کی شکل میں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی، دوسری اس کو خوشی قیامت کے دن ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی جو منہ کی بدبو ہے، اسی حدیث میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں، وہ اللہ تعالی کو کستوری خوشبو سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو بے حیائی اور فحش گوئی سے پرہیز کرو، اور اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنا شروع کرے تو تم اسے کہہ دیا کرو کہ میں روزے سے ہوں، بس اتنا کہہ دیا کرو، یعنی تم نے اس کو ریبٹل نہیں کرنا۔ اس کے لیے بھی ایک خاموش میسج ہے کہ وہ بھی شرم کرے
کہ ایک روزہ دار کو تنگ نہ کرے. اس کے علاوہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ اکثر جمعے کے خطبات میں سنتے رہتے ہیں، جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. آپ نے اپنے مبارک ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. فرمایا تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ یہ کہنا چاہیے عرض کیا آمین، کیونکہ اللہ کے حضور کہہ رہے تھے نا وہ. دوسری سیڑھی پر پھر فرمایا آمین، تیسری پر پھر آمین. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا، صرف نبیوں کو علم غیب دیا جاتا ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر کسی کو غیب پر اطلاع دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام ہے رسولوں کی خبروں پر ایمان لاؤ. علم غیب یا غیبی خبر اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے. تو صحابہ کرام کو نہیں پتا چلا کہ یہ آپ علیہ السلام نے آمین کیوں کہا. اس سے اگلی بات جب آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، صحابہ کو نہیں نظر آئے، اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آپ نے میری دعا کے اوپر مہر لگانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا باقاعدہ کہ ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے. ویسے تو ہر دفعہ پڑھیں اچھی بات ہے، ورنہ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لیا تو آپ اس وعید سے بچ گئے. تو میں نے کہا آمین، نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا. دوسری سیڑھی پر جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو میں نے کہا آمین. رحمت للعالمین ہے اور آمین کہہ رہے ہیں بددعا کے اوپر، دعائے ضرر کے اوپر، کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی کو کنوے کرنا تھا امت تک. تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی اور کہا یا رسول اللہ آپ نے آمین کہنا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا ان کی خدمت کر کے. تو میں نے کہا آمین. اور یہ جو آخری حصہ ہے نا اس حدیث کا ماں باپ کے حوالے سے، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. لہذا اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے. ہاں ترمذی اور حاکم میں ذرا تفصیل کے ساتھ آیا، صحیح مسلم میں صرف آخری پورشن آیا. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک خاص دروازہ جس کا نام ہے الریان، اور وہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. یعنی اسپیشل ایک دروازہ ہے روزے داروں کے لیے.